وہ اس جلوہ کا عین وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہر ایک چیز اس سے ایسی ڈرتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ سے۔ اس وقت اس کو درندہ کے آگے ڈال دو، آگ میں ڈال دو، وہ اس سے کچھ بھی نقصان نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کی روح اس پر ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کا عہد ہے کہ اس سے ڈرے۔ یہ معرفت کا ایک آخری بھید ہے جو بغیر صحبت کاملین سمجھ میں نہیں آ سکتا، چونکہ یہ نہایت دقیق اور پھر نہایت درجہ نادر الوقوع ہے، اس لیے ہر ایک فہم اس فلسفی سے آگاہ نہیں۔ مگر یہ یاد رکھو کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی آواز سنتی ہے، ہر ایک چیز پر خدا تعالیٰ کا تصرف ہے، اور ہر ایک چیز کی تمام ڈوریاں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی حکمت ایک بے انتہا حکمت ہے جو ہر ایک ذرہ کی جڑ تک پہنچی ہوئی ہے، اور ہر ایک چیز میں اتنی ہی خاصیتیں ہیں جتنی اس کی قدرتیں ہیں۔ جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لاتا وہ اس گروہ میں داخل ہے جو ما قدر اللہ حق قدرہ الانعام آیت 92 کے مصداق ہیں۔ اور چونکہ انسان کامل مظہر اتم تمام عالم کا ہوتا ہے، اس لیے تمام عالم اس کی طرف وقتاً فوقتاً کھینچا جاتا ہے۔ وہ روحانی عالم کا ایک عنکبوت ہوتا ہے اور تمام عالم اس کی تاریں ہوتی ہیں، اور خوارق کا یہی سر ہے۔ بر کاروبار ہستی اثریست عارفاں را ز جہاں چے دید آنکس کے نہ دید این جہاں را۔ فرمایا اور اگر نعوذ باللہ آریہ ہندوؤں کا قول صحیح ہے کہ پرمیشور ارواح اور ذرات عالم کا پیدا کرنے والا نہیں، تو اس صورت میں بلا شبہ ایسا کمزور پرمیشور کسی حد تک کچھ ضعیف سی حکومت کر کے پھر ٹھہر جائے گا اور ایک رسوائی کے ساتھ اس کی پردہ دری ہوگی۔ مگر ہمارا خداوند قادر مطلق ایسا نہیں ہے، وہ تمام ذرات عالم اور ارواح اور جمیع مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی قدرت کی نسبت اگر کوئی سوال کیا جائے تو بجز ان خاص باتوں کے جو اس کی صفات کاملہ اور مواعید صادقہ کے منافی ہوں، باقی سب امور پر وہ قادر ہے۔ اور یہ بات کہ گو وہ قادر ہو مگر کرنا نہیں چاہتا، یہ عجیب بےہودہ الزام ہے، جبکہ اس کی صفات میں کل یومن ہوا فی شان الرحمن آیت 30 بھی داخل ہے۔ اور ایسے تصرفات کے پانی سے برودت دور کرے یا آگ سے خاصیت احراق زائل کر دے، اس کی صفات کاملہ اور مواعید صادقہ کی منافی نہیں ہیں، تو پھر کیوں تحکم کی راہ سے کہا جائے کہ ہمیشہ کے لیے اس پر لازم ہو گیا ہے کہ ان چیزوں کی خاصیت میں کبھی تصرف نہ کرے؟ اس لزوم پر دلیل کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ اور خدا تعالیٰ کو اس بے وجہ التزام کی جو اس کی خدائی کو بھی داغ لگاتا ہے ضرورت کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالہ میں سید صاحب بھی اس کمزور خیال کے بودے پن کو سمجھ گئے ہیں، اس لیے اپنے رقیق قول کے قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ایک اور رقیق عذر پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی جگہ آگ کے گرم ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور کسی جگہ پانی کے سرد ہونے کی طرف ایما فرمایا ہے، اور کبھی کہا ہے کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ بیانات جو حالات موجودہ کے اظہار کے لیے ہیں، سید صاحب کی نظر میں بطور وعدہ کے ہیں، جن میں تغیر و تبدیل ممکن نہیں۔ اگر استخراج دلائل کا یہی طریق ہے تو سید صاحب پر بڑی مشکل پڑے گی، اور ان کو ماننا پڑے گا کہ تمام بیانات قرآن کریم کے مواعید میں داخل ہیں۔ مثلا خدا تعالیٰ نے جو حضرت زکریہ علیہ السلام کو بشارت دے کر فرمایا انا نبشرک بغلام مریم آیت 8، تو بموجب قاعدہ سید صاحب کے چاہیے تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہمیشہ غلام یعنی لڑکے ہی رہتے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو غلام کر کے پکارا ہے اور یہ وعدہ ہو گیا۔ ایسی ہی اور 20 مثالیں ہیں۔
سب کو بیان کرنا صرف وقت ضائع کرنا ہے۔ اگر سید صاحب کی نظر میں واقعات موجودہ کے بیان کرنے سے آئندہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے کوئی وعدہ لازم آ جاتا ہے تو ان سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا ہی وہ بات بات میں انسانوں پر الزام لگائیں گے اور ایک موجودہ واقعہ کے بیان کرنے کو وہ ایک دائمی وعدہ سمجھ لیں گے۔ میرے نزدیک بہتر ہے کہ سید صاحب اپنے آخری دن کو یاد کر کے چند ماہ اس عاجز کی صحبت میں رہیں، اور چونکہ میں مامور ہوں اور مبشر ہوں اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ سید صاحب کے اطمینان کے لیے توجہ کروں گا، اور امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کوئی ایسا نشان دکھلائے کہ سید صاحب کے مجوزہ قانون قدرت کو ایک دم میں خاک میں ملا دے۔ اور اس قسم کے کام اب تک بہت ظہور میں آئے ہیں کہ جو سید صاحب کی نظر میں قانون قدرت کے مخالف ہیں، مگر ان کا بیان کرنا بے فائدہ ہے کہ سید صاحب اس کو ایک قصہ سمجھیں گے۔ سید صاحب وحی ولایت کی ایسی پیشگوئیوں سے بھی تو منکر ہیں جو بذریعہ الہام اولیاء اللہ کو معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی نظر میں وہ ایسے ہی خلاف قانون قدرت ہیں جیسا کہ آگ کا اپنی خاصیت احراق کو چھوڑ دینا۔ ایسا ہی دعا کی ذاتی تاثیرات بھی، جن کے ذریعہ سے وہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے جس کے لیے دعا کی گئی، سید صاحب کی نظر میں خلاف قانون قدرت ہیں۔ سو اگر سید صاحب میرے پاس آ نہیں سکتے تو ان دونوں باتوں میں ہی وعدہ قبول حق کر کے مجھ کو اجازت دیں کہ ان کی نسبت جناب الہی میں توجہ کر کے جو کچھ ظاہر ہو وہ شائع کروں۔ اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ اگر سید صاحب کی رائے در حقیقت درست ہے تو میں اپنے مطلب میں کامیاب نہیں ہوں گا، ورنہ عقل مند لوگ سید صاحب کے خراب عقیدوں سے نجات پا کر پھر اپنے عظیم الشان خدا تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور محبت سے اس کی طرف رجوع کریں گے، اور دعا کے وقت اس کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہوں گے، اور ہاتھ اٹھانے کے وقت لذت اٹھائیں گے۔ اور خدا تعالیٰ کے وجود کا فائدہ بھی تو یہی ہے کہ ہماری دعائیں سنیں اور آپ اپنے وجود سے ہمیں خبر دے، نہ کہ ہم ہزار تکلیف سے ایک بت کی طرح ایک فرضی خدا دل میں قائم کریں جس کی ہم آواز نہیں سن سکتے اور اس کی نمایاں قدرت کا کوئی جلوہ نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً سمجھو کہ وہ قادر خدا موجود ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وما غلت ایدی ہے بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ویفعل ما یرید وہو علی کل شیء قدیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ روئے دل بر از طلبگاران می دارد حجاب، می درخشد در خرد می تابد اندر ماہتاب، لیکن روئے حسین از غافلاں ماند نہاں، عاشق باید کے بردارند از بہرش نقاب، دامن پاکش ز نخوت ہا نمی آید بدست، ہیچ راہی نیست از غیر عجز و درد و اضطراب، بس خطرناک است راہ کوچہ یار قدیم، جاں سلامت بایدت از خود روی ہا سربتاب، تا کلامش فہم و عقل ناسزایاں کم رسد، ہر کے از خود گم شود او یا بداں راہ ثواب، مشکل قرآن از ابنائے دنیا حل شود، ذوق آں می داند آں مستے کہ نوشد آں شراب، اے کہ آگاہی نہ داندت ز انوار دروں، در حق ما ہر چہ گوئی نیستی جائے عتاب، اثر واز و نصیحت این سخن ہا گفتہ ایم، تا مگر زیں مرہمیں بگردد آں زخم خراب، از دعا کن چارہ آزار انکار دعا، چوں علاج میزم وقت خمار و التہاب، اے کہ گوئی گر دعا را اثر بودے کجاست، سوئے من بشتاب بنمایم تیرا چوں آفتاب،
ہاں مکن انکار زیں اسرار قدرت ہائے حق قصہ کوتا کن بے